اس کا ایمان خطرے میں پڑے گا، وہ تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اخوانا علی سرر متقابلین ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کا سامان کرے گا۔ اور صحابہ کے بارے میں صاف صاف یہ بات کہہ دی گئی، نہ جانے کتنی جگہ قرآن مجید کی آیتوں میں اور بعض جگہ روایتوں میں کہ تمہارا معاملہ یہ کہ اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا۔ اور ایک قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس سے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے تقدیر میں یہ بات لکھ دی تھی، اس کی طرف اشارہ ہے کہ ولولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، ولولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما احفظتم فی عذاب علیم۔ اس میں وہ الفاظ جو قرآن مجید کے اس میں یہ فی الدنیا والآخرہ کہ دنیا و آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہارے لیے رحمت طے نہ کر دی ہوتی تو طے تھا کہ تم سے غلطی ایسی ہوئی تھی کہ تم پکڑ لیے جاتے اور دردناک عذاب میں مبتلا کیے جاتے۔ اس میں بات صاف کر دی اللہ نے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رحمت طے کر دی، لکھ دی۔ اب اس میں کوئی زبان دراز کرتا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں صحابی ہیں، فلاں منافق ہیں یا صحابہ منافق تھے، تو یہ وہ زبان درازی ہے جس سے بڑی گرفت کا خدشہ ہے۔ یہ تمام کے تمام صحابہ، آپ غور کیجئے جہاں تذکرہ آتا ہے احادیث میں اصحابی کا نجوم کو، کوئی کہتا ہے روایت کمزور ہے، اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، یہ روایت امام ترمذی نے نقل کی، اس کو حسن درجے کا قرار دیا، اور بعض دوسروں نے اس کی تصحیح تک کی ہے اور بعضوں نے تضعیف بھی کی، لیکن نہ اس کو موضوع قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور فضائل صحابہ کے باب میں یہ قابل استدلال ہے، اور اس طرح کی نہ جانے کتنی روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں میں آپ نے فرمایا کہ صحابہ نجوم لامتی، کہ صحابہ میرے امت کے لیے ستاروں کی مانند ہے۔ روایت مسلم شریف کی ہے، بلکہ آپ نے وہ طویل ایک روایت ہے کہ انا امانۃ لاصحابی و اصحابی امانۃ لامتی، کہ صحابہ جو ہیں میں صحابہ کے لیے امن ہوں اور صحابہ میری امت کے لیے امن ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جہاں جہاں ذکر آیا، صحابی کا ذکر آیا، صحابہ کا ذکر آیا، اصحاب کا ذکر آیا، کہیں کوئی روایت ہمیں دکھا دیجیے جہاں یہ کہا گیا ہو کہ یہاں وہ صحابہ مراد ہیں جو منافق نہیں تھے۔ صحابہ کے لفظ کے اندر تقدس تھا، تقدس ہے، قیامت تک تقدس رہے گا، اور جب لفظ صحابی زبان سے ادا کیا جائے گا ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں منافق تھے۔ یہ نفاق الگ ہے، منافق الگ تھے، اور منافقون فی الدرک الاسفل من النار، اور صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، والذین معہ میں کوئی کہہ دے کہ آپ کے ساتھ عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا، آپ کے ساتھ منافقین بھی تھے جو آ کر مسجدوں میں نماز ادا کرتے تھے، تو کیا کوئی اس آیت کا مطلب لے سکتا ہے کہ معاہوں میں ان کو بھی شامل کیا جائے اور منافقین کے بھی فضیلت متعین کی جائے اور یہ فضیلت ان کے لیے بھی قرار دی جائے؟ سب جانتے ہیں والذین معہ سے مراد کیا ہے، وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ آپ کے ساتھ تھے، جن کو صحابہ سمجھا گیا، صحابہ کہا گیا، اور کوئی بھی جب لفظ صحابی کا استعمال کرتا ہے تو ہرگز اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ ان میں وہ صحابہ مراد ہیں جو آپ کے ساتھ ایمان کی حالت میں تھے اور وہ صحابہ خارج ہیں جن کے اندر نفاق تھا۔ صحابہ جو تھے وہ صحابہ تھے، وہ ایمان کے ساتھ تھے، وہ امت کے سر کا تاج ہیں، اور جو منافق تھا وہ منافق تھا، اس کا نفاق الگ کر دیا گیا۔ اور قرآن مجید میں نہ جانے کتنی جگہ یہ کہا گیا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ نے جنگیں کرائیں تاکہ یہ جو خبیث ہے، منافقوں کی جو خباثتیں ہیں اور ان کا جو خبث ہے اس کو ان طیب لوگوں سے الگ کر دیں، صحابہ سے الگ کر دیں۔ بدر میں کیا ہوا؟ بدر میں جو لوگ آئے تھے جن کو منافقین کہا گیا، اور عبداللہ ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا، یہ راستے سے چلے گئے۔ یہ قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے کہ یہ جنگیں اسی لیے کرائی گئیں تاکہ ان کا خبث ظاہر ہو جائے، ان کا نفاق ظاہر ہو جائے۔ تو جو منافق تھا وہ منافق تھا، اور جو صحابی تھا وہ صحابی تھا۔ اس میں اگر کوئی خلط مبحث کرتا ہے تو عجیب سی بات ہے، یہ 1300 سالوں میں صحابہ کا جو لفظ استعمال ہوا، سب جانتے ہیں کہ اس سے وہ حضرات مراد ہیں جو ایمان کے ساتھ رہے، ایمان کے ساتھ آپ کو انہوں نے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اگر دیکھا تو یہ امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے حضرات نے تعریف صحابہ کی اس میں وضاحت کی ہے کہ ایمان کی حالت میں ایک لحظہ بھی اگر دیکھا، اور یہاں تک لکھا انہوں نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر وہ دیکھنے کی حالت میں نہیں تھا، وہ معذور تھا، لیکن وہ آپ کی صحبت میں آ کر بیٹھ گیا تو وہ بھی صحابی ہے، چاہے اس نے آپ کو نہ دیکھا ہو اپنی نگاہوں سے، عذر کی وجہ سے۔ تو سارے کے سارے صحابہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھا، آپ پر اپنی جانیں نچھاور کیں، آپ پر اپنا سب کچھ نچھاور کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن مجید میں گواہی دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی، یہ سب کے سب صحابہ ہیں۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی حضرات صحابہ میں داخل ہیں۔ اسی لیے متعدد ایسی ہمارے ائمہ کرام سے روایتیں موجود ہیں جس سے صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی اگر زبان دراز کرتا ہے تو یہ انتہائی نامناسب ہے۔ یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ الفاظ آتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں الصارم المسلول میں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود حضرت امام احمد سے سنا، امام تیمیہ نے سند سے وہ روایت نقل کی ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ما لهم ولمعاویہ نسأل اللہ العافیہ وقال لی یا ابا الحسن اذا رأیت احدا یذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوء فاتہمہ علی الاسلام۔ فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد کو فرماتے سنا، آخر کیا ہو گیا کہ لوگ معاویہ کی برائی کرتے ہیں، ہم اللہ سے عافیت کے طلبگار ہیں۔ اور جب امام احمد نے مجھ سے یہ بھی کہا جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہ کا ذکر برائی کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کے اسلام کو مشکوک سمجھو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں متعدد حضرات نے یہ وضاحتیں کی ہیں کہ وہ بھی صحابی ہیں اور ان کے بارے میں کوئی سب و شتم کسی قسم کا یا برائی کا دل میں لانا ہی جائز نہیں، اس میں احتیاط ہونی چاہیے، ورنہ خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ ایمان خطرے میں پڑ جائے یا آدمی دوسرے راستے پر چلا جائے، تو ہمیں اس کا حکم ہے۔ اور بعض حضرات نے اس کی اور وضاحت کی ہے، بعض بڑے بڑے ائمہ نے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ فرماتے تھے کہ جو بھی صحابی ہیں ان سب کے بارے میں کف لسان ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو فتنے میں پڑے وہ بھی، بلکہ الفاظ ہیں ان کے کہ الصحابۃ کلہم عدول من لابس الفتن وغیرہم باجماع، کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، جو فتنے میں مبتلا ہوئے وہ بھی اور وہ دوسرے حضرات بھی جو فتنے میں مبتلا نہیں ہوئے۔ اب کوئی اس زمانے کے ان مشاجرات کو سامنے رکھ کر وہ بال کی کھالیں نکالے اور تاریخ سے ایسی گندی باتیں نکالے، تاریخ تو ایک جنگل ہے، آدمی چاہے تو جا کر اس میں شیر کا شکار کرے، اس میں وہ جا کر ہرن کا شکار کرے، اور چاہے تو سور کا شکار کرے، اس کو جنگل میں سب کچھ مل جائے گا۔ ہمارے سامنے اگر جو چیز استدلال کے لائق ہے وہ احادیث ہیں، احادیث صحیحہ ہیں، اور پھر وہ سیرت کی صحیح روایتیں ہیں جس میں دودھ کا دودھ پانی رضی اللہ عنہ کا زمانہ، امن و امان کا زمانہ، اور جو صلح کی